أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى لا يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق اللہ العظیم. یہ ساتواں رکوع ہم نے تلاوت کیا. اس کا ترجمہ ہے جو وہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبر میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگانے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑنے اور خدا کا خوف نہیں کرتے. توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کے اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. یہ ہم سورہ انفال کا مطالعہ جاری ہے اور ہم آج جو ہے وہ اس کا 7واں رکوع کور کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں انٹروڈکشن جو کہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، جو لوگ نئے آج شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک تعارف رکھ دوں کہ سورہ انفال میں بدر کے موقع پہ جو واقعات پیش آئے ان کے سیاق و سباق میں کچھ تنبیہات ہیں، کچھ چیزوں پہ اللہ نے گرفت کی ہے اور کچھ احکامات ہیں جو اس موقع پہ نازل ہوئے.
تو ان سے پیچھے کے جو ہم 6-7 رکوع پڑھ چکے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو انفال کا جو لفظ استعمال ہوا اس کی تشریح آ چکی ہے کہ انفال کیا ہے، یعنی انفال نفل سے نکلا ہوا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس جنگ کے موقع پہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے کا مال ہے، اور اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ ہی بتائے گا، اور اس کی پوری تفصیل پیچھے گزر چکی. اسی طرح کچھ اور واقعات تھے جو پیچھے گزر چکے ہیں. تو اب ہم اس رکوع کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ہم اس کا آگے مطالعہ لے کے چلتے ہیں. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اس پہلی آیت ہے کہ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے جو منافقین تھے، یعنی جن کے دل اسلام کے ساتھ نہیں تھے، بس انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، وہ لوگ خدا پرستی تو کرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے جان لڑانے کا جذبہ تو نہیں تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں بے سر. بدر کے واقعات آپ ذہن میں لائیں، دوبارہ ریکال کریں کہ 313 یا اس سے کچھ کم و بیش مسلمان ہیں جن کے پاس سب کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، اور وہ نکل کے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. خبط کہتے ہیں پاگل پن کو، بے وقوفی کو، یا آدمی بالکل یعنی دماغ اس کا الٹ جائے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن کی طاقت کو نہیں دیکھ رہے اور یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی افسوں کر دیا ہے. تو اب حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو منافقین ہیں یہ دنیا پرستی اور اللہ سے غفلت کا ان کا نتیجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہی ان کے دل میں نہیں ہے، ان کے دل میں وہ قوت نہیں ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے والے بندے کے دل میں ایمان کی قوت ہے. پھر آگے جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست دانا ہے، اور کاش تم ان کی حالت دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضرب لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں سے پیش کی تم نے مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب یہ وہ بدر کے موقع کو حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کا ہم پیچھے بھی ذکر سن چکے ہیں. کئی ایک چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں نازل فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تم نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینکی تھی کفار کی طرف. اسی طرح اس واقعے کو بھی اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور کفار کی طرف سے شہادتیں آئیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ آ کے لڑ رہے تھے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. تو وہ بدر کا موقع تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی. تو یہ آیت بھی اسی حوالے سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. اب یہاں پر ایک تو اصول اللہ تعالیٰ نعمت کا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں جب تک چھینتا جب تک وہ اپنے اس کو نہیں بدل لیتی. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، اور اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی طاقت ہے اس کو کوئی پیمانہ نہ بنائے آخرت کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طاقت کا پیمانہ وہی رکھا ہے کہ جو طاقت کی چیزیں حاصل کرے گا اس کو طاقت ملے گی. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل مضبوط ہے. تو وہ کیوں مضبوط ہے؟ انہوں نے دنیاوی سارے معاملات پورے کیے ہیں نا. ہم نے وہ سارے معاملات چھوڑے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، امانت دیانت میں ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اپنے حکمران ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ہی قابض ہوئے ہیں. تو ان سارے معاملات میں تو اب دوسری بات یہ کہ جب لوگ ہی اس نعمت کو چھوڑ یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ تیار ہو تو کیسے اللہ تعالیٰ. وہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انفسکم میرے خیال. تو اللہ نے تعالیٰ نے کبھی تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے. تو یہاں پر اب یہ زوال کا اور اندرونی اس کا بتایا جا رہا ہے کہ زوال ہمیشہ اندرونی طور پہ شروع ہوتا ہے، بگاڑ اندرونی طور پہ شروع ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے، نہ شکری کی جائے، نہ فرمانی کی جائے، تو اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے سے پھر ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن جو نعمتوں کا باقی رہنا بتا رہا ہے، نعمت کیا ہے؟ شکر ہے، نیکی ہے، اطاعت سے جڑنا ہے. اور نعمتوں کا چھن جانا کس چیز کو بتا رہا ہے؟ یعنی انسان گناہ کرے، غرور اور غفلت میں مبتلا ہو تو پھر نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں. اور قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے. ہم اگر دیکھیں امت مسلمہ کا زوال کہاں سے شروع ہوا ہے؟ انٹرنلی شروع ہوا ہے نا. ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں،
ہمارے یہاں آپس میں ہی حکمرانی کی جنگیں چلتی رہیں، جو پوری آپ جو خلافت ختم ہوئی، جہاں سے مالوکیت شروع ہوئی، اس کی ہسٹری پڑھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار کیسے لوگ تھے یہ، کن چیزوں پہ لڑتے رہے سارے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہا ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پیداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب لوگ ظالم لوگ تھے۔ اب دیکھیں کفار کی جو مطلب ایک ذلت آمیز شکست تھی بدر میں، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس وقت بیسکلی دیکھا جائے تو پوری ہسٹری پڑھیں تو فتح مکہ سے پہلے جو بدر کا موقع تھا اس میں ان کی کمر توڑ دی تھی کفار، اور اس میں ان کو ایک بڑے بڑے لوگ اس میں ان کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور اس میں یہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ یعنی بالکل ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس کو یہ فرعون کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی، کیونکہ جو قریش مکہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے فرعون ہی سمجھا کرتے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، خصوصاً ان میں وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا اور پھر ہر موقع پر وہ اسے توڑتے رہے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہاں پہ خاص طور پہ جو اشارہ ہے وہ یہود کی طرف ہے۔ مدینہ کے اندر جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات رکھتے تھے، اور جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے، غداری کرتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار یعنی مشرکین مکہ کے مقابلے میں اہل بیت کو ترجیح دیا کرتے تھے، یہود سے اور عیسائیوں سے جو ہے وہ زیادہ اچھا معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ یہودی علماء کیا کرتے تھے کہ توحید کی دعوت کو اور اخلاقی اصلاح کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ تنقید اور ناگواری کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی پرانی عادتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان موجود تھیں۔ آپس میں جو قبائل تھے ان کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے، جو وہاں پر اوس اور خزرج کے جو مطلب قبائل تھے جن کی آپس میں بہت پرانی جنگیں بھی چلی آ رہی تھیں، ان کے کو ہوا دینا۔ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ قریش سے خفیہ تعلقات رکھتے تھے، قریش کو جو ہے وہ میسجنگ کرتے کہ آپ آئیں حملہ کریں، ہم تو بس آپ کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم تو الٹ دیں گے پیچھے سے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ پورا، اور پھر معاہدے کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ غداری کرتے تھے۔ معاملہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ ان کے علاقے میں بنو قینقاع کے جو یہودی تھے، مسلمان عورتیں ان کے علاقے سے گزرتی تو وہ ان کو چھیڑا کرتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرکت پہ انہیں جواب میں دھمکی دی تو یہ آ کے اس طرح کہا کہ یعنی ہم قریش تھوڑی ہیں جو تم سے لڑیں گے، نہیں، ہم سے لڑ کے دیکھو تو ہم تمہیں بتائیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ اس طرح کا ان کا رویہ تھا۔ تو اور تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد ہوتے کیا ہیں، اس طرح کی مطلب اس سطح کی جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ بدماشی اور اس پہ اتر آئے تھے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا قرآن حوالہ دے رہا ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو انہیں ایسی خبر لو کہ اس کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے نہ ہوں اور ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لے، تو ہم بھی یعنی مسلمان بھی جو ہے وہ اس کو اخلاقی طور پہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ اپنا معاہدہ توڑ دیں تو ہم بھی جو ہے وہ اس معاہدے کو توڑ کے ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو معاہدے کی پابندی کب تک ہے؟ جب تک سامنے والا اس کی پابندی کرے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ ہم نے ان کو قتل کرنے اور ان کا دشمن سے معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعامل نہیں کریں گے اگر وہ ہمارے معاہدہ توڑیں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بدماشی کریں گے۔ معاہدہ کب تک معتبر ہے؟ جب دونوں فریق اس کی پاسداری کریں، اور خلاف ورزی کی صورت میں اخلاقی ذمہ داری پھر ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ صحیح ہے، تو یہاں پر ایک جو بنیادی سبق ہے وہ کیا ہے کہ امن صرف معاہدوں سے نہیں بلکہ دیانتداری اور وفاداری سے قائم رہتا ہے اور فرم رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بحث جو کہ آگے والی آیات میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، پہلے میں یہ پڑھ لوں پھر اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ توقع ہے کہ بدعہدوں سے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کی اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک اہم اصول بنیادی سمجھنے کی اور ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو آج کے معاشرے پہ دیکھیں، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جنگوں میں کوئی معاہدے اور کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔
ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اسرائیل کو روک رہا ہوں، ایران تو کہہ رہا ہے کہ میں وہ کراتا ہوں، اور خود ایران پہ بھی حملہ کر دیا. صحیح ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ قطر کو اپنا ساتھی بنا کے رکھا، بیوقوف بنا کے رکھا، اور قطر کے اوپر اسرائیل نے حملے کر دیے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کے سپورٹ پہ نہیں آ رہا. تو یہاں پر اتنی بڑی بڑی طاقتیں. تو یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ کسی گروہ کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اور آپ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر دیں. تو اب اگر کوئی شکایت لائق ہو جائے تو وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی برت رہا ہے، تو اندیشہ پیدا ہو جائے کہ بھائی وہ ختم کرنے والے ہیں، تو آپ انہیں اعلانیہ ان کے ساتھ جو ہے نا، یعنی وہ غداری کر بیٹھے تو اعلانیہ ان کے ساتھ معاہدہ ختم کریں، اور اوپنلی ان کے ساتھ اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن اس طرح کا نہ ہو کہ یک آپ جو ہے وہ اپنا طرز عمل بدل دیں اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی کی طرف آپ چلے جائیں. تو اب ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کرائی کرنے سے پہلے فریق ثانی کو صاف صاف بتا دیں کہ بھئی ہمارے درمیان تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا، پہلے جیسا کچھ نہیں رہا. یعنی آپ نے یہ گڑبڑ کر دی، فسخ کر دیا معاہدہ، تو ہم بھی اس کی تنصیب کرتے ہیں، ہم بھی اس کو ختم کرتے ہیں. اب ہمارے وی ہیو نو ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایگریمنٹ چل رہا ہو اور آپ بغیر بتائے حملہ کرتے ہیں، یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو آپ اس کے حوالے سے مولانا نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی کے مطابق ایک قانون، ایک طرح سے بین الاقوامی پالیسی بنا دی، اور اس کا یہ مستقل اصول قرار پایا جائے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو، اسے چاہیے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے، یا نہیں ہو تو اس عہد کی برابری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے. اگر مطلب آپ دیکھیں ٹوٹ گیا تو بس ان کو کہہ دو کہ بھائی ختم ہو گیا. اور پھر اسی قاعدے کو آگے رکھتے ہوئے حضرت معاویہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ ان کا جو ہے وہ کون سی سرحد تھی، سرحد کے اوپر ایک عہد تھا روم کے ساتھ. تو روم کے ساتھ ان کا سرحد پر عہد تھا، انہوں نے جو ہے وہ ابھی معاہدہ ختم، ان کو لگ رہا تھا کہ اب رومی فالو نہیں کریں گے، ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو اکٹھا ہونا شروع کر دیا. تو اس پر جو ہے نا عمرو بن امبسا ایک صحابی تھے، انہوں نے شدید احتجاج کیا اور آپ سے تنبیہ کی. تو امیر معاویہ جو اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو رجوع کیا اور وہاں سے انہوں نے فوجیں ہٹائیں. کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ جب تک معاہدہ ہے آپ نے کوئی کاروائی بھی نہیں کرنی. یعنی یہ نہیں کہ ٹمارو وی آر گوئنگ ٹو فنش دا ایگریمنٹ، تو ڈے بفور ٹمارو ہم نے جو ہے وہ فوجیں اکٹھی کی اور اگلے دن حملہ کر دیا. یہاں تک بھی اسلام اس کے سختی سے جو ہے وہ پابند کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے مولانا نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار اس کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. جنگ عظیم دوم جو گزری ہے اس میں روس اور برطانیہ نے فوجی کارروائیاں کی، یا پھر ایران کے اوپر حملے کیے گئے، اس طرح جرمنی کے، اور یہ مطلب یہ بہت ساری بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کرتی رہی ہیں کہ ایک طرف ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور یہ بتاتے ہی ہیں کہ جی اگر ہم نے اس کو فالو کیا تو وہ دشمن جو ہے وہ ان پہ حملہ کر دے گا. تو اس کو جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ فرمایا گیا ہے. کن موقعوں پہ حملہ کرنا جائز ہے؟ جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں. اعلانیہ جو اپوننٹ ہے، جو دوسرا فریق ہے، وہ توڑ دے تو کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی جاہریت کا براہ راست آغاز کر دے، یعنی آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، تو آبویسلی آپ کو بیٹھے تو نہیں رہ جاؤ گے کہ یار ان سے تو ہمارا ایگریمنٹ تھا، آپ بھی فوری طور پہ وہ کریں گے. اچھا، پھر ایک مثال یہ دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ جو ہمارا صلح حدیبیہ تھی، قریش مکہ نے پہلے صلح حدیبیہ کو توڑا تھا، تو مسلمانوں نے پھر جو ہے وہ ان کے خلاف پھر ایکشن کیا. تو خلاف ورزی پہلے کس نے کی؟ قریش نے کی تھی. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابو سفیان دوڑا دوڑا آیا کہ دوبارہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی، اب وہ گھوم پھر کے چلا گیا، اس نے اپنے طور پہ کہیں اعلان کر دیا، لیکن کسی مسلمانوں نے اس معاہدے کو نہیں مانا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے پھر فتح مکہ ہوئی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اطلاع کی کارروائی کی بھی سخت مخالفت کی ہے کہ خلاف ورزی واضح اور غیر مشتبہ ہو، یعنی اوپنلی کسی نے کوئی اوفینس کیا ہو تب تو آپ ون سائیڈڈ اٹیک کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. ورنہ امن کا معاہدہ ہو تو آپ نے پھر اس کو ذرا سا بھی کوئی اس میں وہ نہیں کرنی ہے. اور تیسری بات یہ کہ قریش کا جو واقعہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کھلم کھلا انہوں نے کوئی شائبہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کیا تھا معاملہ. تو اس سے ہٹ کر پھر کوئی اگر یہ اپنے طور پہ نکالنا چاہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ دشمن پہ اس طرح حملہ کر سکتے ہیں، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو اسلام خفیہ سازش اور دھوکے بازی کی اجازت نہیں دیتا.
جنگ بھی ہو تو اعلان کے ساتھ ہو، دیانت کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو. چوری چھپے حملہ کرنا اسلام کہتا ہے کہ بد اخلاقی ہے اور اس کو کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا. یہاں پر ایک اہم نقطہ ہمیں دوبارہ ریکال کرنے کی ضرورت ہے، جس کو میں پہلے بھی ہم یہاں درس میں کر چکے ہیں. دیکھیں اسلام کی جو جنگ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کی جنگ ہے. وہ کسی قوم کی، یعنی وی آر اے مسلم نیشن اور ہم کسی نیشن سے لڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہے اسلام کی جنگ. کہ جو ہے عرب عجم سے لڑ رہا ہو یا پاکستانی جو ہے وہ ہندوؤں سے لڑ رہا ہے، یہ جنگ نہیں ہے اسلام کی جنگ. اسلام کی جنگ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو پھر وہ جہاد ہے اور وہ دین کی جنگ ہے. تو وہاں پر پھر دیکھیں کہ سامنے والی کی جان بھی اتنی قیمتی ہے، کیا پتا کہ وہ اسلام کے غلبے کے بعد مسلمان ہو جائے، جیسا کہ ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا اسلام پھیلا ہی ایسا ہے. تو یہ بات بہت اہم ذہن میں رکھنے کی کہ اسلام میں دیانت اور امانت کو اس لیے ضرور رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ مقصد یہ نہیں کہ دشمن کو نقصان پہنچایا جائے. یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ کفر کی طاقت کو توڑا جائے، کفر کو کمزور کر دیا جائے. اور کیا پتا کہ سارا اہل کفر ہی سارے مسلمان ہو جائے. وہ جو علماء اقبال نے کہا نا، وہ شعر ان کے لیے، یہ جو تاتاری تھے کہ پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مطلب وہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی عراق کی، اور انہی کی مسلمانوں، ان کی نسلوں سے ہی تاتاریوں سے مسلمان نکلے اور بڑے زبردست مسلمان نکلے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عرب سے جب نکل کے اسلام پھیلا ہے، یہ جو خطہ ہے بر صغیر کے علاوہ، یہ جو ملیشیا انڈونیشیا، یہاں تو کوئی فاتح بھی نہیں پہنچا. یہاں تو صرف عرب تاجر آتے تھے اور ان کا اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج کا ہمارا 7واں رکوع تھا، اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں جو آج کا پروگرام لیٹ ہوا، کیونکہ ہمارے 2 پروگرامات تھے تو وہاں سے آتے ہوئے میں ذرا لیٹ ہو گیا. تو کوئی بھی سوال آج کے درس کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے، اس رکوع کے حوالے سے آن لائن بھی موجود لوگ کر سکتے ہیں. آپ میں سے بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا کوئی صاحب اس کی مزید تشریح یا وضاحت کرنا چاہیں. جی. جو ہم نے رکوع پڑھا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، موجودہ دور میں اس رکوع کے تناظر میں ہم کیسے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، موجودہ دور کے اندر سب سے پہلا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو صحیح اسلامک اسٹیٹ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی معاشرے میں. اگر طالبان کو بھی دیکھ لیں تو ان کی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بہت سارے علماء کا اعتراض ہے، یعنی وہ اس کو صحیح طرح فالو نہیں کر پا رہے. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں نا، ابھی جو طالبان نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ ایک علاقائی اور قبائلی جنگ نظر آتی ہے نا، کہ یار یہ علاقہ ہمارا تھا. کوئی اسلام کے لیے تو نہیں انہوں نے آپس میں بارڈر کے اوپر لڑائی کی. تو اس وقت سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کوئی مسلمان حکومت ہے ہی نہیں ایسی جس نے کوئی شرعی حکومت ہو، جس کو ہم اسلامک حکومت کہیں یا کوئی ٹھیک ہو. جب ہوگی تو پھر وہ اپنا نقصان کر لے گی لیکن ان چیزوں کو نہیں توڑے گی. دیکھیں اسلامک حکومت ہوگی نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے لیکن آپ کو ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی تعزیرات یا اسلام کا جو ایکشن ہے اس کا روح کیا ہے. ایک حضرت عمر کے دور کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک کوئی مسافر تھا اور مسلمان تھا. اس کا کوئی قبیلے کا وہاں جاننے والا نہیں تھا مدینے کا. وہ کوئی اس نے کچھ اپنے اونٹ کے لیے کوئی چیز، پتھر یا کوئی ڈنڈا پھینکا اور ایک کوئی بزرگ کو لگا اور وہ انتقال کر گئے. اب اگر قتل خطا بھی ہو نا تو آپ کو تو اس کو دید دینی ہے، یا تو آپ نے پیسہ دینا ہے یا آپ اس کے بارے میں آپ کو وہ قتل کر دیا جائے گا، یعنی آپ ان کے بدلے خون ہے. تو اب وہ واقعہ مختصر یہ ہے کہ وہ اس نے کہا کہ مجھے ایک قرض ادا کرنا ہے یا کیا ہے، میں فلاں تاریخ کو واپس آ جاؤں گا، پھر آپ میرے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں کریں. تو کوئی مجمع میں کھڑا نہیں ہوا کہ جس نے اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو. تو حضرت عمر نے کہا اچھا میں اس کی جو ہے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں، یعنی خلیفہ وقت جو بھی تھا، ہو سکتا ہے میں واقعہ کو تھوڑا، تو وہ چلا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کے معاشرے میں کوئی ایسے کسی کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ اور وہ جوان بھی آخری وقت میں مغرب ہونے والی ہے اور وہ پہنچا، اور پھر اس سارے واقعے کو دیکھ کے جو اس کے لوائقین تھے بزرگ کے، اس نے ان کو معاف کیا، خون بہا دیا. تو مطلب اصل بات یہ ہے کہ نقصان برداشت کر لیا جائے گا اور رول اور قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے پچھلی میرا خیال ہے کہ اس میں تو نہیں ہے، وہ بھی آپ نے واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فاطمہ، جو ایک بڑی پیسے والی خاتون تھی، حضرت آپ کی بیٹی نہیں، اس کے لیے کسی نے سفارش کی، اس نے چوری کی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ہاتھ کاٹ.
تو آج تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا نا کہیں اخلاقیات. آج کی ہماری حکومتیں تو مکاری کرتی ہیں, 2 نمبریاں کرتی ہیں. لیکن جب اسلامک قانون نافذ ہوگا تو پھر تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت عمر کے دور میں جو غیر مسلم تھے ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھیں. کسی نے ایک بت کی ناک توڑ دی تو آپ کھڑے ہو گئے کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. سنا ہوگا نا آپ نے واقعہ بھی. تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت تو مسئلہ المیہ یہ کہ ہم آپس میں بھی اپنی زندگی کے معاملات دیکھیں, جو منافقت ہے اس میں آئے گا. ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ابھی بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے کولیگ آفس میں کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے. اچھا, یہ بھی یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ میں تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر پایا, لیکن یہ اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, ہمیں یورپ سے کہتا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ. ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ اگر کوئی آپ سے خیانت کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کر دیں. نہیں, آپ کا اپنا حق آپ کو لینا ہے, اس کے لیے آپ کورٹ میں جائیں, اسلامک قانون کے تحت کریں. یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں, اس نے جھوٹ بولا تو میں بھی اس سے جھوٹ بولوں, اس نے مکاری کی تو میں بھی مکاری کروں. ایسا نہیں. کوئی اور بات یا سوال کوئی؟ ابھی ہم اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ایسے نہیں ہے. اس چیز کے اوپر مودودی صاحب کا کتاب سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, بنا ہوا بگاڑ. بالکل 100%. اندر مودودی صاحب نے اس چیز کو بڑے خوبصورتی سے ایک باغ اور ایک مالی کی مثال سے بتایا, اور وہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں. اس کتاب کا جو مین کہہ سکتے ہیں آئیڈیا ہے یا حوالہ ہے, اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو طاقت دے رہا ہے نا, تو وہ تب تک دے رہا ہے جب تک وہ اس طاقت کو سنبھالنے کے لائے, یا وہ اس طاقت کو اچھے سے سنبھالا ہوا, ذمہ داری کو سنبھالا ہوا. ہم نے دیکھا کہ اسلامی ریاستیں رہی ہیں ماضی کے اندر. عرب کے اندر جب ریولیوشن آئی تھی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جب معاملات خراب ہوئے تو وہ طاقت ہم سے لے کے جو ہے وہ مغرب کو ملی. پھر ہم نے دوبارہ دیکھا سلطنت عثمانیہ آئی, اس نے ایک عرصے تک سنبھال کے رکھا, لیکن جب اس میں بگاڑا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ وہ برٹن اور دوسری جگہوں کو رہی. پھر جب بر صغیر کے اندر بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جب اکبر اور اس کی سلطنت کے اندر خرابیاں پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ہم سے لے کر جو ہے وہ گورے کو وہ طاقت دے دی. اور آج کے دور میں بھی وہی ہے کہ آج جو ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ ساری خرابیاں موجود ہیں ہماری ریاستوں کے اندر. ہم عرب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پیسے کا زور اتنا ہے, وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ دولت کے اندر ہے. پاکستان ایک بڑی طاقت ریاست ہے, لیکن وہاں پر جو ہے وہ پالیٹکس کے معاملات ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کتابچے کی اگر اس میں دیکھیں تو یہ آیت بڑی اچھے سے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت نہیں دے دیتا, ہم خود وہ ہیں جو اس طاقت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں میں دینے کی. بالکل 100% درست. میں جب بات کر رہا تھا میرے بیک گراؤنڈ میں بھی یہ بات آ رہی تھی, اور میں نے شاید تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے معاملات میں قانون یہی ہے کہ جو اس چیزوں کو پورا کرے گا اس کے پاس طاقت ہوگی. مولانا نے بھی یہی لکھا ہے بناؤ بگاڑ میں کہ اگر یورپ کی طاقت ہے تو اس کی وجہ علم ہے, اس کی وجہ ان کا قانون کی حکمرانی ہے. وہ سچے نہیں ہیں, وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, لیکن ان کے ملکوں میں تو قانون ہے نا. آپ یورپ میں جائیں تو آپ کو یہاں سے زیادہ انصاف مل جاتا ہے, یا ہمارے اپنے پاکستان سے زیادہ مل جاتا ہے. تو باقی وہ اخلاقیات ان کی ایسی ہیں کہ ذرا آنکھ اوجل ہوئی اور وہ کھا جائیں گے. میں 4 سال برطانیہ میں رہا ہوں, میری ایک گورے سے بات ہوئی کسی موضوع پہ, تو مجھ سے کسی بات پہ کر رہے تھے, تو کوئی ایسی بات ہوئی کہ مجھے ملے تو میں لے لوں. میں نے کہا یار میں تو نہیں لوں گا. کہہ رہے کیوں نہیں لوگے یار, کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہو, پیسے پڑو گے میں تو اٹھا لوں گا. تو یہ ان کی سائیکی ہے ویسے ذات میں, لیکن قانون کی گرفت کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا ہے, بچا ہوا ہے. جی ہاں تباہ کر دی, ایسے کئی واقعات ہیں ایسے. اچھا کوئی اور بات کوئی صاحب کرنا چاہے؟ اسحاق صاحب, پروفیسر اسحاق صاحب کچھ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہے, یا کچھ مجھ سے غلط بات ہوئی ہو تو. جی جی محترم حسن جمیل بھائی نے بہت ہی جامع انداز میں, خوبصورت انداز میں اور بڑی اپنائیت کے ساتھ درس دیا ہے, اور مجھے ان کا درس سن کے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کو, کہ جیسے یعنی اپنے اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی ہے اور اظہار خیال ہو رہا ہے. اور قرآن مجید کا مطالعہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ یک طرفہ کے بجائے پارٹیسپیشن ہو. اور مجھے خوشی ہے کہ آج کے درس میں بہت سارے شرکاء نے بھی بہت ہی پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کے اندر. تو اس حوالے سے میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں مزید
کہ جیسا کہ حسن جمیل بھائی نے کہا کہ اگر دشمن جو ہے وہ معاہدے کو توڑ دے تو ہم پر معاہدے کی پابندی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے غزہ اور اسرائیل کے معاملے میں کہ اسرائیل نے کھلم کھلا جو ہے اس معاہدے کو توڑ دیا جو ابھی معاہدہ ہوا تھا، کہ معاہدے کی سیاہی بھی نہیں سوکھنے پائی تھی کہ اس نے جو ہے غزہ پر بمبارٹمنٹ کر دی. وہاں پہ کئی عورتوں کو، بچوں کو، اسپتالوں کو، اسکولوں کو جو ہے اپنی بمباری کا نشانہ بنا دیا. تو اس صورت میں پھر غزہ کے جو مجاہدین ہیں، وہاں جو مظلومین ہیں، ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. بالکل وہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ تو غزہ کے حوالے سے ہے. اور اسی طرح سے افغانستان کے حوالے سے معاملہ ذرا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ مطالعہ قرآن کے اندر اور دینی مسائل کے اندر ہمیں قرآن مجید ہمیں رہنمائی دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر کسی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہارا گہرا مطالعہ نہیں ہے، اس کے اندر تمہاری تحقیق نہیں ہے بہت گہری، تو جو لوگ اس کے ماہرین ہیں، قرآن مجید ان کو کہتے ہیں الراسخون فی العلم، یعنی رسوخ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اثر و رسوخ. تو دین کے علم کے اندر جن کا اثر و رسوخ ہے، جنہوں نے یعنی قرآن کی جنگی حکمت عملی کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ریسرچ کیا ہوا ہے، تحقیق کی ہوئی ہے، قرآن کا اور حدیث کا اس لحاظ سے مطالعہ کیا ہوا ہے، اور وہ ماہرین ہیں اس میدان کے، وہ اس سلسلے کے اندر اپنی رائے دیں گے. تو اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. اس کے اندر پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی اور اندرونی اور بیرونی طور پر بھی، یعنی اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل پرابلم. تو اس کو سلجھانا اور اس پر اظہار رائے کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، اٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری یعنی ڈیفیکلٹ. یعنی یہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے اس معاملے کے اندر. تو اس لیے یعنی یک طرفہ طور پر ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال بہت سارے پہلو ہیں، اور جو اس کے ماہرین ہیں کہ جن کا افغانستان کے معاملات پر بھی گہری نظر ہے، پاکستان کے معاملات پر بھی گہری نظر ہے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اس سلسلے کے اندر امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور مختلف مجلات اور رسائل میں اس پر ان کی تحریریں چھپی بھی ہیں. تو میرا خیال ہے ان سے استفادہ کیا جائے. بہرحال بحثیت مجموعی پروگرام بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی جامع تھا، اور مجھے سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی درس دینے والے کو اور ہم سب سننے والوں کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین، جزاک اللہ. بس دعا کر کے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو غلطی کوتاہی اپنی کم علمی کی وجہ سے ہوئی اس سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے اس پروگرام کو برکت عطا فرما اور اخلاص عطا فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، قرآن کو ہمارے قبر کا ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن سے ہمیں محبت کرنے والا، پڑھنے والا، اس کے ساتھ وقت گزارنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا رب. یہ حسن بھائی آپ سے پوچھنا تھا، یہ اسماعیل میمن صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ اسماعیل میمن میرے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، اور